پاکستان کی مؤثر سفارتکاری مشرق وسطی میں امن کی نوید. امریکی صدر کی تصدیق. دعویٰ کیا کہ ایران سے معاہدے پر زیادہ تر معاملات طے. مذاکرات مکمل ہونے کے قریب ہیں, جلد ہی اعلان کر دیا جائے گا. واضح کیا کہ ابنا ہرمز کو کھول دیا جائے گا. معاملے پر پاکستان کے فیلڈ مارشل سے بات ہوئی. کئی مسلم ممالک کے رہنماؤں سے بھی تبادلہ خیال کیا. اسرائیلی وزیر اعظم کو بھی آگاہ کر دیا گیا. پاکستان اپنی امن کوششیں جاری رکھے گا. مذاکرات کا اگلا دور بہت جلد ہماری میزبانی میں منعقد ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف پر امید. ایکس پر پیغام میں لکھا, ٹرمپ کی کانفرنس کال انتہائی مفید اور تعمیری رہی. پاکستان کی نمائندگی فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کی. فیلڈ مارشل کی محنت اور کوششوں کو سراہتا ہوں. مذاکرات نے خطے میں دیر پا امن کے قیام کے لیے جاری امن کوششوں کو آگے بڑھنے کا موقع فراہم کیا. وائٹ ہاؤس کے قریب ایک بار پھر گولیوں کی تڑتڑاہٹ. مسلح شخص کی چیک پوائنٹ پر فارغ. سیکریٹ سروس اہلکاروں کا جوابی اقدام. حملہ آور کو گولی مار دی. ایک راہگیر بھی زخمی. واقعے کے وقت ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں موجود تھے, جنہیں محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا. واقعے کے وقت وائٹ ہاؤس میں پریس بریفنگ ہونی تھی. صحافیوں کو شیلٹر میں جانے کی ہدایت. فائرنگ کے بعد وائٹ ہاؤس کو لاک ڈاؤن کیا گیا. واقعے کی مزید تحقیقات جاری. امریکی دارالحکومت میں سیکیورٹی ہائی الرٹ. آبنائے ہرمز کھولنے اور ناکہ بندی ختم کرنے پر اتفاق. ٹرانزٹ فیس نہیں لی جائے گی. تمام محاذوں پر جنگ بندی ہوگی. ایران امریکہ معاہدے کی تفصیلات سامنے آ گئی. نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ. لکھا, معاہدے کے تحت ایران کے $25 ارب کے منجمد غیر ملکی اثاثے جاری کیے جائیں گے. ایرانی جوہری پروگرام پر دوسرے مرحلے میں بات ہوگی. امریکی اخبار کے مطابق ڈرافٹ دونوں ممالک کی قیادت کو ارسال کر دیا گیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کلیدی کردار ادا کیا. سپہ سالار کا حالیہ دورہ ایران اعلیٰ سطح کی سفارتکاری ہے. ایران سے مذاکرات میں پیش رفت ہو گئی. ہو سکتا ہے تہران آج ہی جنگ بندی معاہدہ قبول کر لے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو جلد اچھی خبر کے لیے پر امید. کہا, ممکن ہے آج کل یا آئندہ چند روز میں ہمارے پاس اعلان کرنے کے لیے کچھ ہو. ایرانی ترجمان اسماعیل بقائی کی بھی مسودے کے قریب پہنچنے کی تصدیق. کہا, توجہ مفاہمتی یادداشت کو حتمی شکل دینے پر مرکوز. متن کا جائزہ لیا جا رہا ہے. منجمد ایرانی فنڈز کے اجرا کو بھی مسودے میں شامل کیا جائے گا. پاکستان کی ثالثی کی تعریف. فیلڈ مارشل کا انتہائی نتیجہ خیز دورہ ایران مکمل. سپہ سالار کی اعلیٰ ایرانی قیادت سے ملاقاتیں. 24 گھنٹے کے دوران بھرپور مذاکرات میں حتمی مفاہمت کی جانب حوصلہ افزائی پیش رفت سامنے آ گئی. ISPR کے مطابق سید عاصم منیر, صدر مسعود پزشکیان, اسپیکر باقر کالیباف, وزیر خارجہ عباس عراقچی اور وزیر داخلہ سکندر مومنی سے ملے. ایرانی قیادت کی جانب سے پاکستان کے مخلصانہ اور تعمیری کردار کی تعریف. مجوزہ معاہدہ پاکستان کی کوششوں کا نتیجہ. محسن نقوی نے ٹیلی فون کر کے مبارکباد دی. پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا سوشل میڈیا پیغام. لکھا, امید ہے وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کی کوششیں دیر پا امن کا باعث بنیں گی. ایران اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ. عباس عراقچی اور فیصل بن فرحان کا خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال. ایرانی وزیر خارجہ نے مذاکرات کی تازہ ترین پیش رفت سے آگاہ کیا. امیر قطر کا امریکی صدر کو ٹیلی فون. خطے کی صورتحال اور پاکستانی قیادت میں ثالثی پر تبادلہ خیال. شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کا بحری آمد و رفت کے تحفظ اور آبی گزرگاہوں کی سلامتی یقینی بنانے پر زور. کہا, عالمی توانائی اور سپلائی چین کے استحکام کے لیے مسلسل مذاکرات کو یقینی بنایا جائے. قطری امیر کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے بھی ٹیلی فونک رابطہ. دونوں رہنماؤں کا خطے میں پائیدار امن کے لیے تنازع کا مستقل اور جامع حل تلاش کرنے پر زور. پاک چین معاشی شراکت داری کا نیا باب. وزیر اعظم کا اہم ترین دورہ. کمیونسٹ پارٹی کے صوبائی سیکریٹری سے ملاقات. زیجیانگ اور پنجاب کو جڑواں صوبے قرار دینے اور پاک چین مشترکہ ٹیکنالوجی ریسرچ سینٹر کے قیام کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی. تقریب میں بھی شرکت. شہباز شریف کی چینی صدر اور ہم منصب سے ملاقاتیں بھی شیڈول. سی پیک فیز 2 کے تحت بزنس فورم میں شرکت کریں گے. دونوں ملکوں کے درمیان $5 ارب کے 100 سے زائد سمجھوتوں پر دستخط متوقع.
हम दुश्मनों के खात्मे का मिशन। बन्नू में सीटीडी और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। 15 खवारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में 2 एहलकार शहीद। 10 किलो वजनी बम नाकारा बना दिया गया। कोयटा में भी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई। पंजबाई और 9 हिसार के इलाके में 9 दहशतगर्द हलाक। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 सीटीडी एहलकार जामे शहादत नोश कर गए। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कश्मोर के करीब मुसाफिर कोच पर डाकुओं की फायरिंग। खातून जाँ बहक, ड्राइवर समेत 10 मुसाफिर जख्मी हो गए। 3 की हालत तशवीशनाक। डाकू मुसाफिर गाड़ियों से लूट मार करके फरार। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी मुनशात केस में अहम पेशरफ। खातून ड्रग डीलर और उसके हैंडलर्स के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का फैसला। कराची पुलिस का FIA को खत। मुख्तलिफ बैंकों के 7 अकाउंट्स फ्रीज करने की सिफारिश। हुकाम के मुताबिक मुलजमा के सहूलतकार मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स के जरिए शहरियों से रकम वसूल करते रहे। मोमना इकबाल और MPA साकिब चद्दड़ का तनाज़ा पुलिस तक पहुंच गया। अदाकारा ने मुकदमे के अंदराज के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। जाली तस्वीर वायरल करने और धमकियों का इल्जाम। 2022 में शादी की पेशकश का दावा। रुकन असम्बली ने तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। पुलिस का मामला पीका एक्ट के तहत NCCIA को रेफर करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मेरिट पर कार्रवाई की हिदायत। लाहौर के इलाकों शाहदरा और इस्लामपुरा में ईदी के नाम पर शहरियों से रकम मांगने वाले एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल। इल्जामात साबित। मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। भीख मांगने और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की दफात। महकमाना कार्रवाई का भी आगाज। गिलगित के इलाके जोतल में आसमानी बिजली गिरने के बाद सैलाबी सूरत हाल। दर्जनों घर, राबता सड़कें मुतासर। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। रैले की वजह से इलाके में साफ पानी का निजाम भी बुरी तरह मुतासर। गिलगित बाल्टिस्तान में लापता जापानी सैयाह की लाश हुसैनाबाद से मिल गई। रेस्क्यू टीमों ने लाश गहरी खाई से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। जापानी सैयाह 7 रोज कबल स्कर्दू में लापता हुए। ईद में चंद ही रोज बाकी। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी जोर पकड़ गई। शहरियों का मवेशी मंडियों में रश। महंगाई का शिकवा करते ग्राहकों का व्यापारियों से भाव ताव। खवातीन भी मंडियों में पहुंच गईं। पसंदीदा जानवरों के साथ सेल्फियां। बकरों की रैंप पर वॉक। व्यापारियों के ढोल की थाप पर भंगड़े। समरियाल की मवेशी मंडी में अनोखा मुकाबला हुस्न। 155 किलो वजनी डायमंड ने बाजी मार ली। शहरियों की बड़ी तादाद इवेंट। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज की तैयारियां शुरू। शाहीनों का रावलपिंडी में पहला प्रैक्टिस सेशन। फिजिकल ड्रिल्स के बाद सिनेरियो मैच खेला। मेहमान टीम आज प्रैक्टिस करेगी। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे 30 मई को शेड्यूल।